السلام علیکم۔ جیمز آف قرآنک لیکسیکون میں آپ کا خوش آمدید۔ اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے واو، وا، فا اور سما کے بارے میں۔ قرآن میں جب کوئی قصے کا بیان آ رہا ہو یا کسی ایونٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو تو اس میں آپ اکثر نوٹ کریں کہ آپ کو یہ تین حرف ملتے ہیں۔ پہلا ہے وا، دوسرا فا، تیسرا سما۔ وا سیپریٹلی نظر آتا ہے، فا اٹیچ نظر آتا ہے اور سما سیپریٹلی نظر آتا ہے۔ وا، فا اور سما یہ کنجنکشن ہے۔ کنجنکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ان اٹ سیلف اس کا کوئی آپ کو میننگ نہیں ملتی، اس سے مراد کہ اس کی کوئی کمپلیٹ میننگ ان اٹ سیلف نہیں ہوتی، مگر جب یہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو جملے کی میننگ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ اینڈ ہو گیا، واو عربک میں کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈ مطلب اور، فا کا مطلب پس یا پھر، انگلش میں دین یا سو۔ اسی طرح سما کا بھی دین یا سو، پس یا پھر۔ پڑھنے میں یہ ورڈ ایک جیسے لگتے ہیں، مطلب میننگ وائز ایک جیسے لگتے ہیں، اور جب قرآن میں بھی یوز ہوگا تو آپ کو ایسا لگے گا یہ آپ ایک ہی میننگ کے دو الگ الگ ورڈ دیکھ رہے ہیں، کہ ہر جگہ پھر یوز ہو رہا ہے مگر وہاں پہ کبھی سما آ جاتا ہے تو کبھی فا آ جاتا ہے اور اکثر کبھی واو بھی آ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، کیا یہ سب برابر ہے؟ نہیں، یہ سب بالکل بھی برابر نہیں۔ انفیکٹ ان سب کا الگ الگ رول پلے کرتا ہے جملے میں اور الگ الگ میننگ پرووائڈ کرتا ہے۔ کیسے؟ آئیں جانتے ہیں۔ واو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے اور کا، یہ اکثر سیریز میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش میں بھی اینڈ، ہم لوگ سیریز کسی لسٹ کی بات کر رہے ہوں گے کہ تین چار چیزوں کی بات کریں گے تو اس میں اینڈ لگا دیں گے، اسی طرح یہ سیریز میں استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا چیز یہ کہ جب یہ واو استعمال ہوگا ایز این اینڈ تو اس کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا، کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ جو سیریز میں کچھ بھی لکھا ہوگا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز، اس میں ٹائم کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ کیسے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہاں پہ ایک آرڈر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ when the earth will be trembled with its quake، پہلے زلزلہ آئے گا، and the earth will bring forth its burden، پھر زمین اپنے خزانے اگال دے گی۔ تو یہاں پہ ایک آپ کو آرڈر نظر آ رہا ہے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہے۔ کیسے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نموت و نحیا، وی ڈائی اینڈ وی لیو، ہونا تو چاہیے تھا وی لیو اینڈ وی ڈائی، کیونکہ ہم پہلے زندہ ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں، مگر یہاں پہ وی ڈائی اینڈ وی لیو آ رہا ہے، تو آرڈر نظر نہیں آ رہا آپ کو، بس ہاں جملہ ایسا کنجکشن یہ یوز ہو رہا ہے جملے کو کمپلیٹ کرنے میں۔ دوسرا ورڈ ہے فا کا۔ فا ہمیشہ آرڈر میں آ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ ایک کسی بھی آپ کا قصے میں کوئی ایونٹ اگر بتایا جا رہا ہے تو پہلا ایونٹ ہوا، پہلے ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ ہوا، تو دوسرا ایونٹ پہلے ایونٹ سے کنیکٹڈ ہوگا، صحیح ہے، اور اس میں ہمیشہ ٹائم کا ایلیمنٹ ہوگا، پہلے ایلیمنٹ میں اور دوسرے ایلیمنٹ میں کتنا ٹائم ہے۔ فا ہمیشہ وہاں یوز ہوتا ہے جہاں پہ پہلے ایونٹ اور دوسرے ایونٹ میں زیادہ ٹائم نہ ہو، مطلب کہ پہلے ایونٹ کے فوراً بعد دوسرا ایونٹ آ جائے، جیسے کہ ہم اس مثال میں پڑھتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، when you are calling your Lord for help so he responded to you۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ ایک غزوہ کی بات ہو اس آیت سے، کیونکہ اس آیت میں ایک غزوے کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں نے جب اللہ سے مدد مانگی تو فوراً سے اللہ کی مدد آ گئی، دیر فا کی طرح، سوری سما، فا کی طرح سما بھی ہمیشہ آرڈر میں لیا جاتا ہے، مطلب کہ پہلا ایونٹ ہوا، اس کے بعد دوسرا ایونٹ، اس کے بعد تیسرا ایونٹ آرڈر میں، مگر سما ہمیشہ پہلے ایونٹ اور دوسرے ایونٹ یا تیسرے ایونٹ، ہر ایونٹ کے بیچ میں ایک لمبا طویل عرصے کا ایک گیپ ہوگا۔ فا میں گیپ کم ہوتا ہے، سما میں گیپ زیادہ ہوتا ہے پہلے ایونٹ سے دوسرے ایونٹ میں،
جب بھی وہاں پہ سما یوز کیا جا رہا ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ اس کے بیچ میں کتنا گیپ آیا یا زیادہ گیپ آیا. اگین یہاں پہ ٹائم کی ایلیمنٹ ضرور آپ کو دکھے گا. اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی. صحیح ہے. پہلے آ گیا وا، پھر آ گیا فاحیاکم. پہلے بے جان تھے، پھر زندگی عطا. فاحیاکم کے بعد سما آ رہا ہے، زندگی اور موت میں گیپ آ گیا. صحیح ہے. جبھی یہاں پہ سما کا ورڈ استعمال کیا گیا. پھر دوبارہ سما یمیتکم مطلب تمہیں مارتا ہے. صحیح ہے. سما یحییکم تمہیں اٹھاتا ہے. مارنے کے بعد اٹھانا مطلب کہ روز قیامت میں. اگین یہاں پہ سما کا بڑی یوز ہو رہا ہے کیونکہ گیپ بہت ہے اس کے بیچ میں. قیامت کب آئے گی؟ صحیح ہے. انسان کتنے عرصے سے دنیا چلی آ رہی ہے، کتنے انسان مرے ہیں، مگر قیامت کب آئے گی؟ صحیح ہے. تو اس میں جب بھی سما کا بڑی یوز ہوا ہے، گیپ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سما یحییکم کے بعد مطلب پھر وہ تمہیں مارتا ہے. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف ہے تمہارا پلٹنا. واؤ ایڈیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے. فا ادھر یوز ہو رہا ہے جہاں پہ ایونٹس بتائے جا رہے ہیں مگر ان کے بیچ میں ٹائم گیپ بہت کم ہے. اور سما وہ ایونٹس وہاں پہ یوز ہو رہے تھے جہاں پہ ایونٹس بتائے جا رہے ہوتے ہیں جس میں ٹائم کا گیپ بہت زیادہ آ رہا ہے. ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مطیع فرمان ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں مطیع فرمان ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبمٹ، تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی سیکنڈ تھاٹ کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے فوراً سے کہا آئی سبمٹ. یہاں پہ فقولا بھی ہو سکتا تھا مگر نہیں ہے، فا نہیں یوز کیا. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جو میں نے بولا کہ اس میں انہوں نے ذرا سی بھی دیر نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی سبمٹ کرنے کا حکم دیا اسی طرح فوراً سے انہوں نے کہا آئی سبمٹ. یہ مفسرین اکرام کا ماننا ہے، ان کا اجتہاد ہے. چیپٹر نمبر 80 ہے، ورس 17 to 22. اب آپ اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور دیکھیں کہ یہاں پہ فقط درہم میں فا کیوں یوز ہوا ہے، سمت سبیلا میں سما کیوں یوز ہوا ہے، پھر سمت سبیلا یسرا کے بعد سما اماتہ سے پہلے سما یوز ہوا ہے، فاکبرا سے پہلے فا کیوں یوز ہوا ہے، سما کیوں نہیں یوز ہوا. اسی طرح آگے سما اذا شاء انشرا میں سما کیوں یوز ہوا. آپ اس کو قرآن میں دیکھیں، پڑھیں اور امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اس سبق میں. اور انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ دوسری ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے. جزاک اللہ فار واچنگ. لائک شیئر اور سبسکرائب یاد سے کیجیے گا.